اور میں آج سارا دن مختلف حوالوں سے ایک بات سنتا رہا ہوں، میرے تک پہنچتی رہی ہے کہ اتنا بھی خلاصہ مختصر نہ کریں کہ ساتھیوں کے پلے کچھ نہ پڑے۔ قسمت سے سال کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر یہ اردو کا جو خطبہ ہے اپنی زبان میں، اور پھر خاص کر ماہ رمضان اور مبارک اور اس تلاوت شدہ آیات بینات کا خلاصہ ہم اس طرح سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پلے یہ پڑے کہ آج ہم نے کیا سنا، قرآن مجید کیا حکم دے رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ سارے کا سارا ترجمہ تفسیر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ مکمل ہمیں ملنا چاہیے۔ ماشاءاللہ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اس سال بھی اسی سج دج کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کیا اور سننے کا اہتمام کیا۔ ایک چیز جو میں دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، آگے قرآن حکیم اسی چیز کو بیان فرماتا ہے۔ وہ تلاوت وہ ہم نے کل کر لی تھی، لیکن وہ کل رہ گئی چیزیں۔ وہ یہ کہ ایک عام لفظ بولا جاتا ہے حسب و نسب، بھئی فلاں آدمی کا حسب و نسب کیا ہے۔ حسب ایک الگ چیز ہے، نسب ایک الگ چیز ہے۔ ہم ویسے مترادفات سمجھ کے بول دیتے ہیں بھی ہم معنی لفظ ہیں، لیکن یہ ہم معنی نہیں ہیں۔ نسب اور چیز ہے، حسب اور چیز ہے۔ نسب تو یہ ہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں ان کا دادا ہے، فلاں ان کا شکر دادا ہے۔ یہ جو شجرہ ہے، یہ جو نسب ہے، یہ ہوتا ہے نسب۔ اور رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو عمل پیچھے دھکیل دے اسے نسب آگے نہیں لا سکتا۔ یہ نواب صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ رانا صاحب ہیں، اس کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہے نسب۔ اب نسب میں بیٹے سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ حضور سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا سگا ہو کر کے کافروں کے سنگ ملا اور کافروں کے سنگ ہی غرق ہو گیا۔ بات حسب سے بنتی ہے۔ حسب کسی کا ذاتی کریکٹر ہے، اس کا کردار ہے، اس کی اوصاف حمیدہ کی صفتیں ہیں کہ یہ آدمی کتنا اچھا ہے، بیہیویئر اس کا کتنا اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کیسا ہے، اسلام کے اندر کیسا ہے، حقوق کے اندر کیسا ہے، لین دین میں کیسا ہے، ساتھیوں میں کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنوں میں کیسا ہے، پراؤں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ جو صفتیں ہیں انسانی، یہ اخلاقیات، اس کو کہتے ہیں حسب۔ وہ کیا حضرت مولانا جامی علیہ رحمت فرماتے ہیں، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ ابن فلاں چیزیں نیز۔ بندہ عشق بن یہ نسب اپنا ترک کر دے جانا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، نہیں فلاں ابن فلاں نہیں۔ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ دیکھنا ہے کہ انسان اپنی ذات میں کیا ہے، نسب نہیں، بات حسب سے بنتی ہے۔ اب یہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو نسب میں، اس کے بعد اب ذرا کام کریں۔ جب تلاوت ہم کرتے ہیں تو اس وقت ذرا آواز اونچی کریں، اور جب خطاب ہوتا ہے تو تھوڑی سی دھیمی آواز رکھیں۔ یہ خاص خیال رکھا جائے۔ ماشاءاللہ
اب نسب میں کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ بے شک ایک شخص ہے حبشے کا رہنے والا، رنگ بھی سیاہ کالا ہے، ہونٹ بھی اس کے موٹے ہیں، اور اشہادو کی بجائے اسہادو پڑھتا ہے، شین نہیں ادا کرتا، سین ادا کرتا۔ اب یہ حسب دیکھیں، ادھر نسب دیکھیں۔ بے شک یہ غلام ہے، مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹا جا رہا ہے، تپتے صحراؤں میں لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ کے مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، لیکن واہ حضور سیدنا عاشق بلال، جسے حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو قریشیوں میں سردار تھے، وہ بھی جب بلاتے سیدنا بلال کر کے بلاتے۔ تو بات حسب سے بنتی ہے۔ یہی حضرت بلال جب مکہ فتح ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ وہی لوگ جو مار مار کے لہو لہان کرتے تھے وہ بھی گرد و نواح میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو وہ عزت عطا فرمائی کہ ان سب کے سامنے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اب یہاں اذان اللہ کا نام بلند کر۔ عرض کرتے ہیں بلال اے میرے پیارے، میں مدینہ میں جب اذان دیتا تھا تو منہ قبلے کی طرف کرتا تھا، آپ نے تو پکڑ کے مجھے قبلے پہ ہی کھڑا کر دیا ہے، اب میں منہ کس طرف کر کے اذان دوں؟ فرمایا میں جو موجود ہوں میری طرف ہی منہ کر کے اذان پڑھ دو۔ اسلام یہ عزتیں عطا کرتا ہے، غلاموں کو بھی اٹھا کر کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے، اور گرد و نواح میں وہ کافر مشرک کھڑے حیران پریشان ہو رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اچھا ہوا میرا باپ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا، یہ منظر نہ دیکھتا۔ تو اب اس سے میں جو ایک بات آپ کو پورا واقعہ قرآن حکیم کا جو ہم نے کل تلاوت کیا ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی، اور حضرت یوشع بن نون وہ ہستی ہیں کہ جب اللہ کریم نے یہ حکم دیا تھا اور اللہ کے پیارے کلیم نے کہ میرے رب کا حکم ہے اس بستی فلسطین پر، اس بستی یروشلم پر اور اریحا کے علاقے میں اللہ نے تمہاری فتح لکھ دی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں قوم عمالقہ کا اس وقت فلسطین پہ قبضہ تھا، بیت المقدس پہ قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قوم کو حکم دیا، وہ قوم جس کو سمندر سے رستے پیدا کر کے اللہ کے حکم سے لے آئے تھے صحرائے سینا میں، اب حکم دیا کہ یہ سامنے فلسطین ہے، یروشلم ہے، چھا جاؤ، یہ تمہاری قسمت رب نے لکھ دیا ہے۔ قوم نے بالآخر یہ کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قوم کو 40 سال پھر اللہ کریم نے اس میدان تیہ میں، ریگستانوں میں، سنگلاخ پہاڑوں میں، صحرائے سینا میں ان کو گھماتا رہا۔ وہ 40 سال ان کو یہ سزا دی گئی، وہ قوم مر کھپ گئی، ان کی آگے اولاد ہوئی، وہ جوان جو ہوئے، حضور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، حضرت یوشع بن نون نے باغ ڈور سنبھالی۔ اب حکومت کس کی آئی؟ حضرت یوشع بن نون کی۔ انہوں نے نوجوانوں کو لیا ساتھ اور چڑھائی کر دی قوم عمالقہ پہ جو فلسطین اور خاص کر بیت المقدس پہ قابض تھی۔ اریحا وہاں سے چند کلو کے فاصلے پہ، جہاں آج بھی حضور سیدنا
یونس علیہ السلام کا مقام موجود ہے۔ یہ بیت المقدس سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ الخلیل، جس کا نام حبرون ہے پرانا، اس سے پہلا نام اس کا کنعان ہے، جب حضور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دور تھا۔ وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ باتیں آئیں گی، میں عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت یوشع بن نون نے یہاں سے جب چڑھائی کی اور نوجوانوں کو ساتھ لیا اور پہنچے جب اریحہ بہت بڑا اس وقت ایک قلعہ تھا، فوج کا بڑا مضبوط قلعہ، 6 مہینے تک محاصرہ قائم رہا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ حضور سیدنا یوشع بن نون جو خلیفے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے، انہوں نے ایک دن سارے بنی اسرائیل کو، سب فوجیوں کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے، آج اللہ کے حکم سے نعرہ تکبیر لگا کر کے ہم اس قلعے کو فتح کریں گے۔ سب اکٹھے ہوئے، جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایک نعرہ مستانہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور سیدنا یوشع بن نون نے، دیواریں پھٹ گئیں، اگلا نعرہ لگایا، دیواریں گرنا شروع ہوئی، تیسرا نعرہ لگایا، قلعے کا قلعہ فتح کر لیا۔ اریحہ ہی ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ حضور سیدنا یوشع بن نون اس قلعے کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، یہ بخاری اور مسلم احادیث کے اندر بھی موجود ہے، ہر تفسیر نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت یوشع بن نون جب پہنچتے ہیں بیت المقدس کے قریب، سورج غروب ہو رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سورج کو خطاب کیا، اے سورج تو بھی اللہ کے امر کے مطابق چل رہا ہے، میں بھی اللہ کے امر سے یہاں پہنچا ہوں۔ آج اللہ کے حکم سے میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا کریم یہ تیری تقدیر چل رہی ہے، میں بھی تیرے حکم کے مطابق یہاں پہنچا ہوں۔ یہ سورج غروب نہ ہو جب تک کہ بیت المقدس فتح نہ ہو جائے، بیت المقدس فتح ہو تب جا کے سورج غروب ہو۔ حضور سیدنا یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ ہے آپ کا شجرہ مبارک، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آگے میں جو بیان کرنے لگا ہوں طالوت کا واقعہ، یہ طالوت بنیامین کی اولاد سے ہے، وہ ابھی اس کے متصل ہی واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ سورج غروب نہ ہوا جب تک کہ بیت المقدس فتح نہ ہوا، اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ عظمتیں، اس کے بعد واقعہ آ جاتا حضرت حزقیل علیہ السلام کا، حزقیل علیہ السلام کا، یہ وہ پاک پیغمبر ہیں کہ ان کے دور میں قوم وبا سے باغ کے شہر سے دور جا کے جنگل میں ڈیرا لگا لیا۔ اب یہ مسئلہ بھی سنیں، طاعون کے بارے، وبائی مرض جو ہے، متعدی مرض جو ہے، کوئی ایسا جراثیم ہے، جرثومہ ہے، کوئی ایسا آج کے وقت کے مطابق کوئی چیز عام بیماری کسی شہر میں پھیل جاتی ہے، اب شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑے، کوئی ایسی مرض پھوٹ پڑے اور تمہیں خبر لگ جائے، تم رہتے ہو دوسرے علاقے میں، اس علاقے میں نہ جاؤ۔ جس علاقے میں مرض پھوٹ پڑی ہے، طاعون پھوٹ پڑی ہے، اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر تم رہتے ہی ادھر ہو، تمہارے اپنے علاقے میں ہی مرض وہ پھوٹ پڑی ہے، تو پھر حکم ہے کہ وہاں سے بھاگو نہیں، نکلو نہیں۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت سن 18 ہجری، سن 18 ہجری سے ہے، جب یہ سیریا کا علاقہ، لبنان کا علاقہ اور یہ فلسطین کا علاقہ، پھر حتیٰ کہ کسرا ایران، عراق، یہ سارے جب فتوحات شروع ہوئی ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ
جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہیں آپ نے امین الامت کا خطاب بھی دیا ہے۔ میری امت کا امین شخص کون؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ جب اس علاقے میں پہنچے تو مشرق کی طرف، عراق کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اردن، لبنان، فلسطین کا علاقہ فتح کرتے جا رہے ہیں۔ ان دونوں ہستیوں میں خاص کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ علاقہ فتح ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک سے نکلے، ابھی راستے میں ہی ہیں کہ ایلچی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا آپ کو ملتا ہے تبوک کے علاقے میں، جو آج سعودیہ کا علاقہ ہے، اس سے تقریباً 100 کلومیٹر آگے اردن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا آج بھی مزار مقدس مرجع خلائق ہے، لیکن وہ جنگ میں شہید نہیں ہوئے، وہ وبا طاعون کی امواس جس کا نام مشہور ہے تاریخ میں، اس کے اندر آپ اس مرض سے وصال آپ کا اس غازی اسلام امین امت کا مزار مقدس آج مرجع خلائق ہے۔ یہ علاقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچے، پتہ چلا کہ آگے طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور زوروں پہ ہے۔ آپ وہاں ٹھہر گئے، مشورہ لیا ساتھیوں سے کہ کیا کرنا چاہیے، آگے جانا چاہیے یا واپس جانا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے مشہور صحابہ کرام میں سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے تک پہنچی ہے، میں خود اس حدیث کو سننے والوں میں ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں وبا پھیل جائے وہاں نہ جاؤ، اور اگر تمہارے اپنے علاقے میں پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آگے فتوحات ہوتی گئی حتیٰ کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، اور وہ جو لاٹ تھا جس کے پاس چابیاں تھی یروشلم کی، ان پادریوں کا سردار، اس نے کہا کہ چابیاں میں دینے کو تیار ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ پہنچے، میں چاہتا ہوں ان کے ہاتھوں پہ میں چابیاں رکھوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر اس کے بعد یہ پیغام بھیجا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بذات خود تشریف لائے۔ آپ اپنی سواری پہ سوار ہیں، خادم ساتھ ہے، اور باری باری سے خدا کرے کہ ہمارے خلیفوں کو بھی، ہمارے بادشاہوں کو عقل آئے اور یہ ان چیزوں کو جو عدل فاروقی تھا ان پر عمل کرتے۔ کاش کہ آج یہ دن عالم اسلام کو نہ دیکھنے پڑتے، کاش کہ ہم اپنی اس ہیبت، اس تمطرا کو نہ کھو چکے ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر اتحادی اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے ایک پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تھوڑے تو نہیں ہوگے تو بہت سارے، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سیلاب آئے اور اس کے آگے خاشاک، پسو خاشاک اور تنکے بہہ جاتے ہیں، تمہاری حالت یہ ہوگی تو بہت سارے، لیکن تنکوں جیسی تمہاری حیثیت ہوگی۔ تمہارا رعب، تمہارا دبدبا کفر کے دل سے نکل جائے گا۔
تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو تمہیں بزدل بنا دیں گی. ایک، تم دنیا سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو گے، دنیا کو جمع کرنے میں لگے رہو گے. دوسرا، مرنے کو تیار نہیں ہوگے، موت سے کراہت کرو گے. یہ دو چیزیں تمہارا تمطراق، تمہارا روب، تمہارا دبدبا کفر کے دل سے نکال دے گا. اور تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے 100 اونٹوں کی قطار ہو اور سواری کے لیے، سامان لادنے کے لیے ان 100 میں سے تلاش کیا جائے تو ایک بھی کام کا نہ نکلے. سواری کے لیے اور سامان لادنے کے لیے ایک بھی کام کا نہ نکلے. یہ تمہاری حالت ہو جائے گی. کیا پھر ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے؟ ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر تو ایسا ہونا ہی ہے. نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، بلکہ افسوس کر رہے ہیں ایسا نہ بننا، تم نے ایسا نہ ہو جانا. تو آپ جب چلے ہیں سواری پہ باری باری، ایک بار آپ سوار ہوتے ہیں ایک منزل، اگلی منزل غلام کو سوار کرتے ہیں، خود مہار پکڑ کے رسی چل پڑتے ہیں. جب یروشلم میں داخلے کا وقت آیا، باری آ گئی غلام کی، اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بڑے بڑے آگے ویلکم ہو رہے ہیں، آپ کے استقبال ہو رہے ہیں، مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ یہ ان کا بادشاہ ہے، آپ سوار ہو جائیں، میں نکیل پکڑ کے سواری کی چلتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہی تو میں نے دکھانا ہے. آج عمر نکیل پکڑ کے چلے گا اور یروشلم میں بیت المقدس میں داخل ہوگا، اور جو میرا غلام ہے وہ سواری کے اوپر سوار ہوگا. اس حالت میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، دیکھ کر کے ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہے. آ کر کے ہاتھ باندھ کر کے ان کے لاٹ پادری نے چابیاں پیش کی، عرض کی، حضور آپ تشریف لائے ہیں، ہمارا وہ مقام جہاں حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی یاد ہے، جہاں آپ نے آخری کھانا اپنے صحابیوں کے ساتھ، حواریوں کے ساتھ کھایا ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں. ہمارا سب سے بڑا جو چرچ ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ نماز یہاں ادا فرمائیں. آپ نے فرمایا لارڈ، اگر عمر فاروق نے یہاں نماز ادا کر لی، اگلے لمحے مسلمان تم سے یہ چھین لیں گے سارے کا سارا یہ جو تمہارا چرچ ہے، لہذا عمر یہاں نماز ادا نہیں کرے گا. عمر ایک پتھر پھینکتا ہے یہاں سے، جہاں جا کر کے پڑے گا عمر وہاں جا کے نماز ادا کرے گا. آج اسی مقام پہ مسجد عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جہاں آپ نے آ کر کے نماز ادا کی. ان کو یہ تحفظ دیا کہ میں نے آپ کے چرچ میں نماز پڑھ لی تو اگلے لمحے مسلمان تو اسے آپ سے چھین لیں گے. نہیں، آپ کے چرچ حفاظت میں ہے، آپ کی عبادت گاہ حفاظت میں ہے، آج تک حفاظت میں ہے. تو یہ چیز اس لیے میں نے بیان کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وبا والے علاقے میں تشریف نہ لے گئے. جب وبا اس تمہارے اپنے علاقے میں آ جائے تو نکلنے کا امر نہیں ہے، اور اگر جہاں کہیں دوسرے علاقے میں تو وہ جائیں نہیں. یہ تمہارے لیے حفاظت ہے. خیر، بات جو پیچھے سے لے آ رہا تھا حسب و نسب کی، یہاں سے حضرت حزقیل ان کے دور میں ان کے علاقے میں وبا پھیلی، لوگ سارے شہر چھوڑ کر کے باہر ایک میدان میں جا کے ڈیرا لگا دیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. موت سے ڈرتے ہوئے ہزاروں آدمی اپنے گھر بار چھوڑ کے اس میدان میں جا پہنچے. رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا موتو، مر جاؤ سارے کے سارے، وہیں کہ وہ سارے جہاں تھے ڈیر گئے. جس موت سے ڈرتے تھے وہ موت نے انہیں میدان میں بھی نہ چھوڑا. جب سارے کے سارے مر گئے، ہزاروں کے ہزاروں، ڈانچے پڑے ہیں، ہڈیاں بکھر گئی ہیں، عرصے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام گزرتے.
ان وجہ گزرے اور انہوں نے جب دیکھا کہ انسانی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، پورا میدان کا میدان بھرا ہوا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ اتنے انسانوں کے ڈھانچے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے پاک پیغمبر کی طرف، اے میرے پاک پیغمبر، کیا تو چاہتا ہے کہ ان کو زندہ کیا جائے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ یہ پورے کے پورے جتنے کے جتنے ہزاروں کا حساب ہے، وَهُمْ أُلُوفٌ، أُلُوفٌ الف کی جمع ہے، الف عربی کے اندر ہزار کو کہتے ہیں، ہزاروں آدمی کے ڈھانچے پڑے۔ وہی جب پیغمبر پہ آئی کہ میرے پاک پیغمبر تو حیران ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ ان کو میں زندہ کر دوں؟ عرض کی میرے مولا تو قادر و قیوم ہے، ان کو زندہ تو کر دے۔ فرمایا ان کو امر کر کے اے ہڈیو آپس میں جڑ جاؤ۔ آپ نے جب ان ہڈیوں کو خطاب کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے، امر کس کا تھا؟ اللہ کریم کا تھا، اور نبی حکم دے رہا ہے ہڈیوں کو، اللہ کے حکم سے ہڈیاں ساری کے ساری جہاں کہیں بکھری ہوئی تھیں آپس میں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ کل وہ 4 پرندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو ذبح کیا تھا، وہ واقعہ آپ کل سن چکے ہیں۔ یہ ان کے بالکل متصل آگے پیچھے سیاق و سباق میں یہ واقعات ہیں، اس سے بالکل متصل پچھلے رکوعات میں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے امر کیا، ڈھانچے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ حکم دیا، ان کے اوپر جو ہے گوشت پوست چڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اسے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور قصص الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صرف گوشت پوست ہی نہ چڑھا، ان کے جسموں پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی ظاہر ہوتے چلے گئے۔ جس طرح لیٹے تھے جن کپڑوں میں، اسی طرح کے کپڑے بھی ان کے سارے جسم پر زیب تن ہو جاتے ہیں۔ تیسری بار آپ فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے اٹھ کھڑے ہو۔ وہ سارے کے سارے جو قوم پوری مر چکی تھی، پھر سے اللہ کریم نے نبی کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالی انسانوں پہ بڑا ہی فضل والا ہے، کاش کاش کہ یہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر لوگ وہ شکر نہیں ادا کرتے۔ شکر سے آری ہے قوم، بس جتنا بھی ملتا چلا جائے شکر کی طرف نہیں آنا۔ ہرس ہی ہرس ہے، اس ہرس نے ہی تباہ کر دیا۔ دنیا کی کمی نہ تھی، ہمارے کو پاس سب کچھ تھا، لیکن ہم پھر بھی باقی قوموں سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ علم علم اور علم، جس پہ میں نے کل سارا زور دیا تھا، اس کے ساتھ ہی آگے بالکل ساتھ ایک ذکر آ جاتا ہے حضرت شموئیل علیہ السلام کا، بس اس پہ ہم آج اختتام کریں گے۔ شموئیل علیہ السلام جو ہیں، یہ حضرت حزقیل کے بعد، یوشع بن نون کے بعد یہ پاک پیغمبر دنیا میں آئے۔ اس وقت قوم کی حالت یہ تھی جو آج حالت فلسطین کی ہے، بلکہ آج پورے عالم اسلام کی یہی حالت ہے۔ آپس میں سر پٹول ہو رہے ہیں، یا دشمن ان کو زیر کیے ہوئے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، اور احساس تک ختم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے کو درد ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ دانت کو درد ہو تو ساری رات، بھائی آنکھیں تو سوئیں نا، آنکھوں کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی درد ہے تو میرے کان کو درد ہے، آنکھوں کو تو درد نہیں ہے، آنکھوں کو سو جانا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے حبیب نے ایک ہی مثال میں سارے مسئلے حل کر دیے۔ ساری کائنات کے مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصہ جسم کا بے چین ہو جائے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہم اسی ایک ہی بات پہ رہے۔
ایسے جیسے کلورو فارم کے ٹیکے لگ گئے، الگ الگ لگا لگا کے ایک ایک جز کاٹا جاتا، اور پرواہ بھی نہیں ہے، پڑوسیوں کو پرواہ نہیں، ہزاروں سال کچھ کا کچھ ہوتا چلا جائے، ایسے سخت دل ہو گئے کہ پرواہ تک نہیں ہے۔ بھئی میں تو بچا ہوا ہوں نا، میرا پیٹ تو بچا ہوا ہے نا، میں تو کھانا کھا رہا ہوں نا، مجھے تو نیند آ رہی ہے نا۔ اس طرح کر کے بے حس قوم ساری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے زندہ قوم بنا دے۔ اب دیکھیں کس طرح قومیں زندہ ہوتی ہیں۔ اب یہی واقعہ ہے ہمارے ہاں، کیونکہ بالکل ترجمے کے اندر یہ بات آتی ہے قرآن حکیم کے اندر، قوم ذلیل و خوار ہو گئی، غیروں کے ہاتھوں غلام ہو گئی، ان کے مال دولت، ان کے بچے اولاد وہ بھی عمالقہ قوم نے چھین لیے۔ اب یہ قوم پریشان ہے، بھی کریں تو کیا کریں؟ بالآخر حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے حضور ہم اب جہاد کرنا چاہتے ہیں، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، جہاں پہلے مر گئے یا تو مر جائیں گے یا اپنا وطن، اپنا دیش، اپنا سارا کچھ اللہ کے فضل سے ہم حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کیا تم بزدل تو نہیں بن جاؤ گے؟ جہاد کا حکم آ جائے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ اللہ سے ہمیں ایک لیڈر لے کے دیں، ایک قائد لے کے دیں، ہم اس قائد کی قیادت میں اب انشاءاللہ العزیز وہ کچھ کر کے دکھائیں گے کہ اپنے سارے کے سارے علاقے اور اپنی اولادیں یہ سارا کچھ ہم واپس لے کے دم لیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر بات فرمایا کہ دیکھ لو، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم تمہیں ایک لیڈر عطا کر دے گا، امیر، کمانڈر ان چیف، بادشاہ، جو بھی ترجمہ اس ملک کا کر لیں وہ میں آپ کو اللہ سے لے کے دیتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ میں آپ کو اللہ سے مانگ کے لے دوں اور تم پیٹھ پھیر کے پھر جاؤ اور تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور ہمارے پاس بچا کیا، ہم اب جہاد کریں ہی کریں، آپ لیں دیں رب سے ہمیں ایک لیڈر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، پھر ان کو ان کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رب تبارک و تعالی نے تمہیں لیڈر عطا کیا ہے، امیر، بادشاہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر نوجوان طالوت ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا لیڈر مقرر کیا۔ قوم کہنے لگی قالو انا یکون لہ الملک علینا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو ہمارے اوپر لیڈر بنا دیا گیا۔ دیکھو بڑی غور سے بات سننے والی ہے، قوم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، نبی سے عرض کر رہی ہے کہ ہمیں ایک لیڈر رب سے دے دیں، تو ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے رب سے لیڈر مانگا، لیڈر کا انتخاب ہوا، اس کا نام تھا طالوت۔ یہ حضرت بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے طالوت تھے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام ابھی اٹھتی جوانی میں تھے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا داؤد علیہ السلام نے، وہ بھی موجود تھے اس لشکر میں۔ اب قرآن مجید بالکل صاف ترجمے میں یہ اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ طالوت لیڈر جب لے لیا گیا، قوم نے اعتراض کر دیا نبی پر۔ کمال یہ ہے کہ نبی سے ہی مانگ رہے ہیں، نبی نے رب سے مانگ کے ان کو لیڈر دیا ہے، اور اعتراض قوم کرنے لگی۔ کون کرنے لگے؟ قوم کے وڈیرے کرنے لگے، غریبوں نے نہیں اعتراض کیا۔ پورا قرآن گواہ ہے کسی نبی کی مخالفت کبھی غریبوں نے نہیں کی ہے۔ جب بھی نبیوں کی مخالفت کی ہے، وقت کے لٹیروں نے، وقت کے وڈیروں نے اور وقت کے غاصبوں نے، انہوں نے ہی ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اچھا ہمارے اوپر اس کو بادشاہی دے دی گئی ہے، کمال ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، حق علینا،
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال کی وسعت ہے، اور یہ تو ہے ہی غریب آدمی۔ غریب آدمی کو ہمارے اوپر لیڈر چن لیا گیا ہے، سارا پرابلم ہی ہم آج تک یہی ہے لگا ہوا سب کو۔ ہم نے معیار بنایا ہے دنیا کو، جائیداد کو۔ لیڈر کے لیے دنیا دار ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑا جائیداد والا ہونا چاہیے، اس کے بڑے گھوڑے جوڑے ہونے چاہیے، اس کی بڑی زمینیں ہونی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ رد کرتا ہے اس چیز کو۔ کسی کا بڑے ہونے کا معیار دولت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ظالموں، تم نے مجھ سے لیڈر مانگا، میں نے رب سے مانگ کے تمہیں دیا ہے، اب اعتراض کرتے بھی یہ تو ہی غریب آدمی، اس کے پاس تو مال کی کثرت نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ ہے کسی کا معیار لیڈری کا جو قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تمہارے ہاں معیار لیڈری کا دولت ہے؟ نہیں، اللہ کے ہاں معیار علم ہے، دماغی صلاحیتیں ہیں، جسمانی طاقت ہے، جسمانی صلاحیتیں ہیں اور دماغی صلاحیتیں ہیں اور علم ہے جس کے پاس، وہ ہے لیڈر ہونے کے قابل۔ جاہل و پرلے درجے کا وہ لیڈر نہیں ہے۔ دنیا دار ہو، بدولت ہو، جائیداد ہو، بس ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہی تولتے ہی جائیداد میں۔ ہماری ساری بھول یہی ہے۔ قرآن ان چیزوں کو رد کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے نہیں، آدمی کا حسب دیکھو، نسب نہ دیکھو، نسب نہ دیکھو، اس کا حسب دیکھو۔ ایک آدمی بڑا دولت مند ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، ایک لمحے کے لیے اس کی جائیداد، اس کی دولت ساری اس سے لے کے ایک طرف رکھ دیں، پھر اس حضرت صاحب کو دیکھیں کتنے پانی میں، سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو معیار کبھی دولت سمجھو ہی نہیں۔ ہم سارے اسی بھول میں لگے ہوئے ہیں آج تک۔ خدا جانے یہ کب بھول ختم ہوگی۔ جب تک ختم نہیں ہوگی آپ کے دکھوں کا مداوع کوئی نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو صاحب علم ہوگا۔ آج کے دور کی ٹیکنالوجی سے بھی آگے کی ٹیکنالوجی رکھے گا، آج کے دور کے علموں کے اوپر حاوی ہوگا، بے شک بھلے وہ غریب بھی کیوں نہ، امیر ہونا شرط نہیں ہے، صاحب علم ہونا شرط ہے۔ حضرت طالوت لیڈر بنا لیے گئے۔ حضرت طالوت پھر لے کر کے نوجوانوں کو چلے، آگے کا نہر آئی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن کوئی نشانی بھی تو رب سے لے کے دینا ہمیں، تاکہ یقین ہو جائے واقعی اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ آپ نے فرمایا ظالموں قوم عمالقہ، جب تم سے تمہارے بچے بھی چھین لے گئی، دولت بھی چھین لے گئی، اور تمہارے پاس ایک صندوق تھا بڑا متبرک، تابوت سکینہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کی یادیں تھیں، جوڑے تھے، ان کے کپڑے تھے، ان کے کھانے پینے کے برتن تھے، جن کو تم زیارت کر کے سکون حاصل کرتے تھے، وہ بھی قوم عمالقہ تم سے چھین کے لے گئی۔ جب کسی قوم کا کلچر ہی نہ رہے، آج بھی اس وقت بھی فلسطین کا اپنا کوئی سکہ نہیں ہے، کرنسی فلسطین کی کوئی نہیں ہے، فوج کوئی نہیں ہے، بارڈر کوئی نہیں ہے، بارڈر بھی چاروں طرف سے غیروں کے ہاتھ میں، سکہ بھی غیروں کا چل رہا ہے، فوج بھی غیروں کی، حتیٰ کہ بیت المقدس یروشلم کے وہ دروازے جو مسجد اقصی پاک کی طرف کھلتے ہیں، ان کے اندر کی طرف، شہر کی طرف آج بھی انہی کی فوج ہے۔ جی کرے تو وہ دروازوں سے گزرنے دیں، جی کرے تو آپ کرو۔ اس قوم کا اپنا کلچر ہی کوئی نہیں رہتا۔ وہ صندوق، وہ تابوت سکینہ جو قوم عمالقہ بھی تو ان سے چھین کے لے گئی تھی، اگر وہ تابوت سکینہ واپس آ جائے تمہارے پاس تو پھر مان لوگے نا بھئی یہ طالوت ہی ہمارا لیڈر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور یہ نشانی مل جائے تو پھر انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم مان لیں گے۔
اللہ تعالیٰ کی شان، قوم عمالقہ میں بیماری پھیلی، اس قوم نے اس کی فعال یہ نکالی کہ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بیماریاں ہیں اور تباہیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھا، تابوت سکینہ کو، بیل آگے جوڑ دیے، ان کا رخ بنی اسرائیل کی طرف کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، وہ بیلوں کو چلاتے، اس تابوت سکینہ کی حفاظت کرتے ہوئے بنی اسرائیل جہاں بیٹھے تھے ان کے سامنے آ کر کے گاڑی ہو گئی۔ اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں واقعہ ہی تالوت جو ہے یہ اللہ کا منتخب کردہ لیڈر ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا انہیں بھی ٹھیک ہے، اب چڑھائی کرو، اب تیاری کرو۔ اب رنگ روٹی میں ڈال دیا کمانڈر ان چیف نے، یعنی حضرت طالوت نے فوج کو، رنگ روٹی کیا تھی، چل پڑے۔ آگے صحرا تھا اور ریگستان عبور کرنا تھا، گرمی کا موسم میں پیاس زوروں پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے فوجیوں، نوجوانوں، دیکھو اللہ کریم تمہیں اس نہر سے آزمانا چاہتا ہے، جس نے بھی اس نہر سے پانی پی لیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جس نے اس سے چکھا ہی نہیں، پانی نہ پیا، وہ تو ہے میرا۔ جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، وہ جائے جہاں جانا ہے۔ صرف اجازت دیتا ہوں جو بالکل ہی نہ رہ سکے، جان لبوں پہ ہے، ایک صرف چلو بھر کے پی سکتا ہے، ہونٹ اپنے تر کر سکتا ہے۔ باری اکثریت ان لوگوں کی، بنی اسرائیل کی، وہیں پانی پی پی کے وہیں لیٹ گئے، آگے گئے ہی نہیں۔ جب آگے پہنچے قوم عمالقہ اور اس فوج کو دیکھا تو کئی وہاں ڈر گئے، جی ان کے ساتھ ما لا طاقت لنا بہ، ہمارے اندر تو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کئی ادھر نہر پہ پڑے رہ گئے، کئی آگے قوم فوج کو دیکھ کے قوم عمالقہ کو، ادھر ان کا سردار جالوت تھا، ادھر طالوت علیہ السلام تھے۔ اب یہ جا رہے ہیں، فوج کو دیکھا، ان میں سے پھر باری اکثریت وہی پیچھے ہٹ گئی، جی ان کے ساتھ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے لڑنے کی۔ قربان جائیں، یہاں قرآن مجید اتنی عظیم بات، اتنا عظیم سبق دیتا ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ نوجوان جن کو اپنے رب سے ملنے کا شوق تھا، وہ نوجوان جو رب کے دیدار کے متلاشی تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بھاری بھاری لشکروں کے اوپر چھا جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ ڈرو نہیں، ہمت کرو، بڑھو آگے۔ بس حوصلے آئے جوانوں میں، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اب علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں اور قصص الانبیاء میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اٹھتی جوانی تھی، آپ چل رہے ہیں، آپ غلیل جو چلاتے تھے، غلیل، یہ اس کا بڑا خاص ماہر تھے اس کے اندر۔ آپ اس فن میں ایک کنکر پڑا ہے، اس کنکر سے آواز آتی ہے کہ جو مجھے اٹھا لے گا میری وجہ سے ہی جالوت کا کلا کما کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ کنکر اٹھا کے رکھ لیا، ایک دوسرا کنکر سے آواز آتی ہے، اس کو بھی اٹھا لیا، تیسرے سے آتی ہے، اس کو بھی اٹھا لیا۔ جب آگے مد مقابل ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام نکلے اور حل من مبارز کی جب آواز ادھر سے جالوت نے دی، اے کوئی میرے مقابلے کا، ادھر وہ اتنا بڑا جنگجو، ان کا سردار، ان کا کمانڈر، اور ادھر سے حضرت داؤد علیہ السلام 15-16 سال کی عمر کا نوجوان، یہ اٹھتا ہے، غلیل ہاتھ میں ہے اور اپنی جیب میں وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جب جالوت نے دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہنے لگا، بچے
میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں، واپس جا، کسی بڑے کو بھیج۔ ہائے ہائے، داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ ہے جرأت و مقابلے میں۔ حیران ہو گئے، یہ بچہ بات کس طرح کرتا ہے؟ آپ نے ایک پتھر نکالا اور رکھا غلیل کے اندر، جب اس کو مارا اس کے سر کے اوپر جو خود پہنا ہوا تھا بمائے خود کے اس کے سر کو اڑا کر کے رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت جو سب قوم کا بڑا سردار تھا، ان کا بادشاہ اور کمانڈر تھا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ وہ داؤد ہے جن کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا ہے، جن کو ہم نے ملک عطا کیے ہیں۔ طالوت کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں بادشاہی آتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بادشاہی آتی ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ہر نبی اپنے وقت کا حکمران بھی تھا۔ یہ حکمرانی نبیوں کا شیوا ہے، حکمرانی آخر میں دنیا کا اینڈ بھی اللہ کے مقرب بندوں پہ حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر جا کے ہو رہا ہے۔ انہی کی بادشاہی ہوگی۔ چلی بھی بادشاہی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ہر نبی صرف نبی نہ تھا، اپنے وقت کا حاکم بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی نیک آدمی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا بدماش ہونا چاہیے، بڑا دنیا دار ہونا چاہیے، بڑا خونخوار ہونا چاہیے، بڑا ظالم ہونا چاہیے، عدالتوں میں ہمیں بچا سکے، تھانوں میں ہمیں بچا سکے، ہمارے مخالفین کو لٹکا سکے، ہمارے مخالفین کو لوٹ مار کر سکے، ہم اسے لیڈر سمجھتے ہیں۔ کتنے بڑے دھوکے میں قوم ہے، پھر وہی کو چھو رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما زمانکم سلطانکم، تمہارے زمانے کا دار و مدار تمہارے بادشاہوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا صلح سلطانکم صلح زمانکم، اگر تمہارے بادشاہ سورے رہیں تو تمہارا زمانہ سورا رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ سُلْطَانُكُمْ فَسَدَ زَمَانُكُمْ، تمہارے بادشاہ بگڑ جائیں تو تمہارا زمانہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا اس کے آگے کوئی گنجائش ہے؟ اپنی عقل پہ ادھر ادھر لگانے کی کوئی باتیں، سیدھی سیدھا اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ہم نے آیت الکرسی جو پڑھی تھی کل، نسائی شریف کی حدیث ہے، یہ پلے باندھنے بعد آخر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، جیسے ہم فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بہت سارے دوستوں کی یہ عادت اور بہت اچھی عادت، جو شخص نماز کے بعد خاص کر فرضوں کے بعد آیت الکرسی کی ایک بار تلاوت کر لیتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک موت ہے، باقی ساری چیزیں ختم کر دی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، تو لہذا آیت الکرسی جن کو یاد نہیں یاد کرنی چاہیے اور ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے آدمی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں سوا موت کے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح نصیب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على نبينا وآله وصحبه وسلم أجمعين۔ یہ کل کے ہم نے کبھی ذرا پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔